السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس سوال یہ آیا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس مانگنے والے لوگ آتے ہیں اور ہمارے سامنے سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو کیا ان کو پیسے دے دینا جائز اور درست ہے یا نہیں؟ ان کو صدقے کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دے دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ناجائز یا حرام کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک واقعہ عرض کر دوں۔ غالباً حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ واقعہ اپنا ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے کے تعلق سے دریافت فرمایا کہ ابو جی، یہ جو مانگنے والے لوگ آتے ہیں، کیا ہم ان کو صدقے کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا جی ہاں، دے سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے یہ عرض کیا کہ بعض مرتبہ یہ لوگ مستحق بھی نہیں لگتے ہیں اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ کسی اعتبار سے مانگنے کے اہل ہیں، یہ مستحق نظر نہیں آتے ہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زبردست جواب عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اگر مستحق ہونے پر اللہ بھی نظر فرما لیتے تو ہمیں بھی کچھ نہ ملتا، ہم بھی خالی ہاتھ رہ جاتے۔ اللہ عز و جل نے بھی ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ بلا استحقاق کے عطا کیا ہے، تو اگر اللہ کے بندوں کو کچھ دے دیا جائے تو اس میں کوئی ناجائز اور حرج کی بات نہیں۔ لیکن اب سکے کا دوسرا رخ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ الدین النصیحہ، دین، شریعت سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ تو جذبہ خیرخواہی کا تقاضا کیا ہے؟ معاشرے میں جو بگاڑ ہو اس عمومی بگاڑ کو ختم کرنے کا تقاضا کیا ہے، اس کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ مانگنا، بھیک مانگنا شریعت کے اعتبار سے کب جائز ہوتا ہے؟ جبکہ کسی شخص کے پاس ایک دن کا کھانا پینا بھی نہ ہو، ایک دن کی بھی روزی نہ ہو، ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا جائز ہوتا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشنل مانگنے والے لوگ آتے ہیں، کیا ان کے پاس ایک دن کا بھی کھانا نہیں ہے؟ اب تو یہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بزنس بن چکا ہے، پوری چین بنائی جاتی ہے، مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، آپس میں پرسنٹیج طے کیا جاتا ہے، اور پھر عجیب و غریب ایکٹنگ اور عجیب و غریب جھوٹ اس میں بولے جاتے ہیں۔ ہاتھ کو اندر چھپا لیا گیا اور بتایا گیا کہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، اور پھر تھوڑی پٹائی کرنے پر یا تھوڑی تحقیق کرنے پر وہ ہاتھ بھی نکل آیا اور پاؤں بھی نکل آیا۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اب ایک فیشن بن چکا ہے، اب یہ ایک بزنس بن چکا ہے۔ اس کا ایک بڑا نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ جو صحیح حقدار ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں، صحیح حقدار تک ان کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ ایک نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پھر اسی طرح بھیک مانگتے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، عادت لگ جاتی ہے، یہ ناکارہ بن جاتے ہیں کسی کام کو، اور محنت مشقت والے کام کے لیے پھر طبیعت چلتی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ پیسے دے دینا ان کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے نہ دیں کہ صحیح حقدار تک پہنچائیں گے، اگر ہم اس نیت سے نہ دیں کہ معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں گے کہ اب یہ جو فیشن بن چکا ہے، اب یہ جو بزنس بن چکا ہے، اس کو ہم ختم کریں گے، اس نیت سے اگر نہیں دیں گے تو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا، نہ دینے پر ثواب ملے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کا واسطہ دیا، بچوں کا واسطہ دیا، اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم ان کو نہیں دیں گے تو ہائی لگ جائے گی، بد دعا لگ جائے گی۔ دیکھو عزیزو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، بد دعا کو اتنی سستی اور اتنی آسان نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے مجرم لوگ ہیں، ایسے مجرم لوگ بھی ہیں جن سے پورا ملک پریشان ہے، ان کے حق میں ہزاروں بد دعائیں ہو رہی ہیں۔
لیکن جب وہ بد دعا کی قبولیت کا وقت آتا ہے تبھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بد دعا دی اور لگ گئی، ہر کسی کی بد دعا لگ گئی، چاہے وہ جائز بد دعا دے رہا ہے، ناجائز طریقے پر دے رہا ہے، لہذا ایسی کوئی ہائی لگتی نہیں ہے، ایسی کوئی بد دعا لگتی نہیں ہے۔ ہم یہ دو نیت کریں کہ ہم اپنے اس مال کو حقیقی حقدار تک، صحیح حقدار تک پہنچائیں گے، اور دوسری نیت یہ کریں کہ معاشرے سے اس فیشن کو، اس بزنس کو ختم کرنا ہے، لوگوں کو جفاکشی اور محنت مزدوری والی عادت ڈلانی ہے۔ ایسا کوئی نوجوان اٹا کٹا مانگنے آ جائے، ہم اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، اور ہمیں سیرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ علیہ السلام کے واقعات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی شخص کوئی سوال کرنے آیا، آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ چیز کو آپ نے حراجی کے ساتھ، نیلامی کے ساتھ بیچی، اور ان کو حکم دیا کہ اب آپ اس لکڑی سے، اس کلہاڑی سے، جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو۔ مانگنے کو، بھیک مانگنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دے دیں گے تو بھی گنجائش ہے، لیکن دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ دو خیر خواہی کے جذبے کر لیں کہ ہم صحیح حقدار تک اس کو تلاش کر کے پہنچائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس فیشن کو، اس معاشرے کی خرابی کو، کہ یہ بھیک مانگنا جو ایک بزنس بن چکا ہے، اور اس کے لیے جھوٹ، ایکٹنگ اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، ان سب چیزوں کو ہم ختم کریں گے۔ اس نیت سے اگر نہیں دیں گے تو انشاءاللہ گناہ نہیں بلکہ ثواب ملے گا۔ ہاں، اس کا خیال رکھیں کہ اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے بھیکاری کو جھڑکنا نہیں ہے، دھتکارنا نہیں ہے، گالم گلوچ نہیں کرنا ہے، بھگانا نہیں۔ اصل میں آج کل مانگنے والے بھی اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ملے گا، تھوڑی محنت کرو، وہ وہاں رکے رہیں گے۔ بس ہمیں نہ دینے پر، ایسی صورت میں اگر لگ رہا ہے کہ یہ حقدار نہیں ہے، پیشہ ور ہے، نہیں دینے کا جی ہے، تو اس کو دھتکارے نہیں، بدتمیزی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے، وقت آنے پر وہ خود چلا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں صالح معاشرہ نصیب فرمائے، دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے، اور مالی صدقات اور عطیات اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا رب کریم ہم سب کو سچا اور صحیح جذبہ نصیب فرمائے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں رب کریم صدقہ کرنے کی، اپنے مالی عطیات اور خیرات کو صحیح حقداروں تک پہنچانے کی رب کریم توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔